بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک ازبکستان کے ایک عظیم و تاریخی و قدیمی شہر بخارا شریف کا مختصراً پس منظر پیش کرتے ہیں۔ کتاب اخبار بخارا مصنف حضرت ابوبکر محمد بن جعفر، جن کا وصال 348 ہجری سال اور 337 کی یہ تصنیف لطیف ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت وہب بن منبہ الجمانی الصنعانی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیر و صحت کی اجازت مانگی۔ وہ سیر کرتے ہوئے جیحون نہر کو عبور کرتے ہوئے بخارا پہنچے۔ اہل بخارا نے ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا، پس انہوں نے اہل بخارا کے لیے 3 دعائیں فرمائی۔ اللہم بارک لہم فی نسلہم وانصرہم علی عدوہم وباعد الفتنہ عنہم۔ اے اللہ، ان کی یعنی اہل بخارا کی نسل میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما اور ان سے فتنوں کو دور کر دے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب شہر بخارا تشریف لائے تو اہل بخارا نے ان کی خوب خدمت کی، جس کے نتیجے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اہل بخارا کے لیے دعائے خیر و برکت فرمائی۔ شہر بخارا ملک ازبکستان کا 5واں سب سے بڑا شہر اور صوبہ بخارا کا صدر مقام ہے۔ شہر سمرقند حکومت اور سلطنت کے میدان میں اور بخارا علم اور دین کے میدان میں عظیم تاریخ کے حامل ہیں۔ بخارا وسطی ایشیا کا ایک قدیم شہر، اس کے نام کی وجہ سے اس کو قبروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بخارا عالم اسلام اور بالخصوص وسطی ایشیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کا عظیم الشان گہوارہ رہا۔ شہر بخارا محض چند صدیاں پرانا نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی 330 سال پرانا شہر ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں بخارا سامانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جس کی سرحدیں افغانستان میں ہرات تک اور ایران میں اصفہان تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت بخارا کی آبادی 3 لاکھ کے قریب تھی، اور اس شہر میں 250 دینی مدارس تھے، جہاں یمن اور اندلس جیسے دور دراز مقامات سے طلاب بھی آیا کرتے تھے۔ بخارا اس وقت دینی مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ سائنس اور دوسرے علوم کا بھی مرکز تھا۔ سامانیوں کے دور میں یہ شہر اسلامی دنیا میں علم و ادب کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ شہر 1220 عیسوی میں چنگیز خان کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنا، جس کے بعد یہ چغتائی سلطنت، تیموری سلطنت اور خان بخارا کی حکومت میں شامل ہوا۔ قدیم شہر بخارا میں داخلے کے لیے 7 دروازے تھے، جن میں سے ایک دروازے کا نام راہ حق کے نام سے تھا۔ اس دروازے کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ اس کے قرب میں جلیل القدر امام ابو حفص، جن کا وصال 217 ہجری ہے، مقیم تھے۔ یہ شہر اپنے دور عروج میں عالم اسلام کے شہروں میں سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم سیاحوں اور مورخین نے بخارا کے وسیع و عریض باغات اور ان کے حسن کو دوبالا کرنے والے عمدہ پھلوں اور درختوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔